أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون جو مخلوقات بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، جو بادشاہ ہے، پاک ہے، غالب اور حکمت والا ہے، وہ جس نے امید لوگوں میں ہی انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ پہلے سے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے ایک دوسرا گروہ جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملا ہے اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دی گئی پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، اس گدھے کی طرح ہے جو دفتر اٹھائے پھرتا ہے۔ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب ہو تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ وہ اعمال جو انہوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم سے ضرور ملاقات کرے گی، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا ایسی ہستی کے پاس جو غیب کا اور چھپی ظاہر بات کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتلا دے گا۔ یہ سورہ جمعہ ہے، اور جیسا کہ سورہ حدید کے شروع میں آیا تھا کہ مسبحات یعنی وہ صورتیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی تسبیح سے بات کو شروع کیا ہے، سبح یا یسبح سے اپنی بات کو شروع کیا ہے، سورت کو شروع کیا ہے، ان مسبحات میں سے ایک اہم سورت سورہ جمعہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ یعنی بغیر کسی واسطے کے علم حاصل کرنے والے، بغیر کسی واسطے کے نصیحت حاصل کرنے والے اور بغیر کسی واسطے کے تربیت لینے والے صحابہ اکرام، ان سے بھی اگر کوئی معمولی لغزش، معمولی گناہ یا معمولی چوک یا خطا ہو جاتی تھی تو اللہ رب العالمین اصلاح کے طور پر قرآن کریم کے اندر کچھ نہ کچھ نازل فرماتا تھا، تاکہ ان کے لیے بھی اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی عبرت بن جائے، ان کے لیے بھی اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی ذریعہ ہدایت بن جائے کہ اگر یہ معاملہ ہو جائے یا اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو کس طرح کا معاملہ یا کس طرح کا طریقہ یا کس طرح کا عمل اہل ایمان کا ہونا چاہیے۔ انہی میں سے ایک واقعے کے پس منظر کے اندر سورت کو نازل کیا گیا ہے کہ جمعے کے مبارک دن کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے گئے تو کچھ لوگوں نے آواز سنی کہ کوئی قافلہ آیا ہے جو تجارت کا سامان لے کر آیا ہے،
اور اس وقت مدینہ منورہ کے اندر تجارت کے سامان کی کچھ کمی تھی، عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ کمی تھی، لہذا تب اس کے پاس دوڑ پڑے، اور اس دوڑنے کے اندر گویا کہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا، اور روایت میں آتا ہے کہ اس وقت صرف 12 صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وہ خطبے کے درمیان، یعنی بہت سارے لوگ تھے لیکن صرف 12 بچے، سارے کے سارے لوگ اس قافلے کی طرف دوڑ گئے۔ تو اس کے اندر کیا ایمان والے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ جب نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے یا خطبے کے لیے خطیب کھڑے ہو جائے، اس وقت کیا طریقہ ہونا چاہیے، وہ آگے دوسرے رکوع کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری تمہیدی باتیں بیان فرمائی ہیں اور بہت زیادہ اصلاح کی، بہت زیادہ نصیحت کی باتیں بیان فرمائی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے چلے جائیں، چاہے بہت غور سے کریں یا بہت سرسری انداز میں کریں، کوئی واقعہ، کوئی شان نزول کسی صورت کا ہوتا ہے کہ اس واقعے کے شان نزول میں صورت نازل ہوئی ہے یا اس واقعے کے پس منظر میں صورت نازل ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بہت اجمال کے ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ پوری کی پوری صورت کے اندر اسی کا ذکر ہے، ایسا لگ رہا ہو کہ صورت کے اندر کوئی دوسری بات ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کچھ آیات کے اندر یا ایک دو آیت کے اندر اللہ رب العالمین اس واقعے کو ذکر کر دیتا ہے اور اس کے اندر کیا ایمان والے کا طریقہ ہونا چاہیے اس کو بیان کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پوری صورت کے اندر واعظ و نصیحت کی باتیں اور کون کون سے کام اس سے ملتے جلتے ہیں ایمان والوں کو کرنا چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنا چاہیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ جمعہ کے اندر بھی ہے کہ شان نزول کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اس کو پہلے رکوع میں کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ بعد والے رکوع کے اندر ذکر کیا گیا۔ پہلے رکوع کے اندر بہت ساری واعظ و نصیحت کی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ زمین، اور وہ چیز جو زمین میں ہے اس اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو مالک ہے، حکومت والا ہے، قابل اقتدار ہے اور لائق اقتدار ہے، یعنی اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ حکومت کرے اور اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ اقتدار سنبھالے۔ یا اللہ رب العالمین جن کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ یعنی انسانوں کو بنا کر بھیجا، وہ اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت کے مطابق حکومت سنبھالے، یا اللہ ہی کے لیے یا اللہ کے خلفاء ہی کے لیے جائز ہے اور انہی کے مناسب ہے کہ وہ زمین کے اوپر حکومت کریں اللہ رب العالمین کی رہنمائی کے مطابق۔ تو اللہ رب العالمین وہ ہے، اب اللہ کی صفت بیان کی، وہ مالک ہے یعنی حکومت والا ہے، اور وہ بے نیاز ہے یعنی پاک ہے۔ اللہ رب العالمین تمام طرح کے عیوب سے، تمام طرح کی بری چیزوں سے یا تمام طرح کے نقص سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تسبیح کے تعلق سے کئی مرتبہ بات آئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے مواقع پر ایمان والوں کو ابھارا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں، اللہ رب العالمین کی توصیف اور تحمید بیان کریں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ ابھارا ہے، بہت زیادہ تسبیح کی تاکید کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس پر بہت ابھارا ہے۔ اسی لیے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھیں تو بہت سارے معمولات وہ ہیں، یعنی دعائیں ہیں اس کے اندر، مسنون دعائیں اور مسنون اعمال، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی تسبیح پر منحصر ہیں۔ ان تمام کے اندر اللہ رب العالمین کی تسبیح ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، اور ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرے، اس وجہ سے کہ پوری دنیا کا بنانے والا، پوری دنیا کا چلانے والا، بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی کی شرکت کے، بغیر کسی کی مدد اور تعاون کے اللہ رب العالمین اس دنیا کو بنانے والا ہے اور اللہ رب العالمین اس دنیا کو چلانے والا ہے۔ پوری دنیا کے اندر، انسانوں کے اندر دیکھ لیا جائے یا اور کسی مخلوقات کے اندر جو مکلف ہے، مثلا جنات ہیں، اگر ان میں دیکھ لیا کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا کے اندر کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شخص بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک انسان بھی اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی انسان تکبر کے اندر، گھمنڈ کے اندر، ایٹیٹیوڈ کے اندر، اکڑ میں جملہ کہہ تو دیتا ہے لیکن اس کو نبھا نہیں سکتا، کہتا ہے میں سکشم ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔
میں جو ہے خود مختار ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے، حتیٰ کہ ایسی چیز کی انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے جس کو انسان بہت حقیر اور بہت معمولی سمجھتا ہے. کبھی اس کی طرف انسان کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے، کبھی انسان کا تصور بھی نہیں ہوتا اس کی بھی مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے. تو کوئی بھی ذات اللہ رب العالمین کے علاوہ ایسے نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے. ہر انسان کو کبھی نہ کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں. یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہے، بے نیاز ہے، حاکم ہے، مطلق ہے، حکیم ہے. یہ تمام کے تمام صفات اللہ رب العالمین کی ہیں. تو ایسی ذات عالی کی تسبیح انسان کو کرنا چاہیے. اب ایک تسبیح تو بہت مشہور ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقعوں کی بیان فرمائی ہے کہ انسان صبح اٹھے تو ایک اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، کہ ہم نے اور تمام دنیا نے صبح کی اللہ رب العالمین کے لیے. شام ہو تو کہ امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین، ہم نے اور پوری دنیا نے شام کی اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. اسی طریقے سے انسان موقع پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، یہ تمام کے تمام تسبیحات، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ انسان بہت زیادہ پسند ہے جو اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یا وہ انسان بہت زیادہ پسند ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے. تو ایک تسبیح تو وہ ہے جو مسنون ہے، یعنی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور ایک تسبیح وہ ہے جو ہر وقت انسان کرتا رہے، موقع پر اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا رہے. اور تسبیح اور تعریف اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کئی مواقع کے اوپر ایک دوسری عبادت کو ذکر کرنے کے بعد فوراً اللہ کے تسبیح کی طرف انسان کا دماغ لگا دیا. مثال کے طور پر جمعہ کی نماز کے تعلق سے پھر کہا کہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ. اسی طریقے سے میدان جہاد کے اندر اللہ رب العالمین نے بھی اس موقع پر بھی اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی ایسے موقع پر کہ جہاں پر نماز کے بارے میں کہہ دیا گیا اس میں تخفیف کر دی جائے، صلاۃ الخوف مشروع ہو گئے، 2 رکعت نماز انسان پڑھ لے تو وہ بھی ایسے پڑھے کہ 1 رکعت نماز پڑھے امام کے ساتھ میں، سپہ سالار کے ساتھ میں، یا جو اس وقت امام بنا دیا جائے اس کے ساتھ میں 1 رکعت نماز پڑھے، اسی حال میں واپس میدان جنگ میں آ جائے، اسی حال میں واپس لڑنے کے لیے آ جائے، اور دوسرا گروہ دوسری جماعت اس امام کے پیچھے دوسری رکعت مکمل کرے. اب ان دونوں گروہ دونوں جماعت کی 1 رکعت نکل گئی تو حکم یہ دیا گیا کہ دونوں ایک رکعت اپنے اعتبار سے پوری کر لیں. حتیٰ کہ بعض فقہا نے یہاں تک فرمایا، اور وہ مفتہ بہی اقوال میں سے ہے، یعنی اس پہ فتویٰ ہے کہ اس وقت جو ہے تخصیص کعبے کی جو ہے سمت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یعنی میدان جنگ کے اندر انسان کا جدھر رخ ہے، اگر اس کو لگ رہا ہے کعبے کی طرف میں نماز نہیں پڑھ سکتا یا کعبے کی طرف رخ نہیں ہے یا ممکن نہیں ہے، تو اسی حال میں وہ نماز پڑھ لے، نماز چھوڑے تو نہیں لیکن اسی حال کے اندر پڑھ لے. اتنی زیادہ ایسے نازک حالت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے تسبیح پر ابھارا ہے، ایسے نازک حالت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر پر ابھارا ہے، اللہ کی بڑائی کرنے پر ابھارا ہے. اس لیے بعض موقعوں پر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بہت سارے لوگ یا تو ناسمجھی کی بنیاد پر یا عصبیت کی بنیاد پر یا جو ہے جذبات کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی امت کو تسبیح میں لگا دیا، یا کہ بھائی امت کو شمار کرنے پر اور گننے پر لگا دیا، بھائی نوجوانوں کو تسبیح پکڑا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑائی ہے، اللہ رب العالمین نے پکڑائی ہے. یعنی جذبات کے اندر کبھی بھی ایسی بات نہ کہیں جس کا ہمیں علم نہ ہو. بہت ناپسندیدہ ہے یہ بات. قرآن کریم کے اندر خود اللہ رب العالمین نے ایک تصریح بیان فرمائے کہ اللہ کو بہت ناپسند ہے یہ بات کہ جس کا علم آپ کو نہ ہو اس کے در پہ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تسبیحات کی تاکید فرمائی ہے، اللہ کے ذکر پر اتنا زیادہ ابھارا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو فرائض کے علاوہ نوافل عبادت کے اندر اتنی زیادہ تاکید کسی کی نہیں آئی ہے. ہر موقع پر کہا کہ اللہ کا ذکر کرو، ہر موقع پر کہا اللہ کی بڑائی بیان کرو، ہر موقع پر کہا اللہ کی تحمید و توصیف بیان کرو. لہٰذا یہ بھی ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین نے جس حال کے اندر رکھا ہے اس وقت اللہ کا ذکر کیا ہے، اس وقت اس کی ذمہ داری کیا ہے، کس طرح سے وہ اللہ کا ذکر کرے. اس کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین
عمل وہ ہے جو مسنون دعاؤں کے اندر اور مسنون اعمال کے اندر اور مسنون افعال کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے اس وقت کیا پڑھتے تھے یا وہ کام کس طرح کرا کرتے تھے. یہ اس طرح انسان زندگی گزارے گا تو بہت سارے اس کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور ایک سب سے بڑا فائدہ تسبیحات کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو سکون ہوتا ہے. یہ سکون قلب یعنی بالکل ایک تجربے کی بات ہے کہ اگر انسان تسبیحات کی پابندی کرتا ہے تو بڑے سے بڑے مسائل بھی اس کے حل ہو جاتے ہیں. اگر مسائل حل نہیں بھی ہوتے ہیں تو کم از کم اس کو سکون مل جاتا ہے. ایک تو ایسا مسئلہ سامنے کھڑا ہوا ہے, یہ کام مجھے کرنا ہے لیکن اس کا ٹینشن ہے. اب اس کا ٹینشن مسلسل اس کو کھائے جا رہا ہے, مسلسل کھانے کا کام اس کے ٹینشن لینے سے حل نہیں ہو رہا ہے. وہ کام تو اس کے وقت کے اوپر حل ہوگا, اس کو اس کے تدبیر کرنا پڑے گی, لیکن ایک یہ کام تو ہو نہیں رہا ہے. کبھی انسان ٹینشن لے گئے, دو کام ہو گئے, ایک تو وہ کام پڑا ہوا ہے وہ بھی, اور دماغ میں اس کے ٹینشن ہے یہ بھی. تو تسبیحات کا یہ فائدہ ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا, اللہ کی بڑائی اس کے دل میں آئے گی تو دنیا کی بڑائی اس کے دل سے آٹومیٹک نکل جائے گی. اب وہ کام ہو یا نہ ہو, وہ اپنی جگہ جس وقت ہونا ہوگا وہ ہوگا, لیکن انسان کو اس کے ذریعے سکون مل جائے گا. اسی لیے بہت ساری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے. کبھی فرمایا کہ اگر آخری زمانے کے اندر خاص طور پہ کہا کہ اللہ کا ذکر کر لینا ایمان والوں کا کھانا ہوگا, اللہ کا ذکر کر لینا ایمان والوں کا پانی ہوگا, اللہ کا ذکر کر لینا ایمان والوں کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی. لہذا تسبیح کو چھوٹا موٹا عمل نہ سمجھا جائے, بہت بڑا عمل, بڑا زبردست عمل ہے. اگر ہم غور کریں جو آگے آ رہا ہے, رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, تزکیہ نفس یعنی جو صوفیہ ہوتے ہیں, جو اہل اللہ ہوتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو اپنے مریدین کی یا اپنے ماتحت افراد کی یا اپنے شاگردوں کی تربیت کا معاملہ کرتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی تسبیح نہ بتائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی کسی کا مرشد ہے یا کوئی کسی کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی کسی کے بیعت ہونے کے لیے گیا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو تسبیح نہ بتائیں, بلکہ جو چیز, جو برائی اس کے اندر نظر آتی ہے, اس برائی کا علاج اللہ کے جس نام کے اندر ہے, اس برائی کا علاج اللہ کے جس ذکر کے اندر ہے, وہ ذکر اس کے پیر اور اس کا مرشد اس کو ضرور بتلاتا ہے کہ اگر یہ تمہارے اندر خرابی ہے تو اللہ کے اس نام کا ذکر, اس نام کا ورد کرو, اگر یہ تمہارے اندر کمی ہے اس تسبیح کی پابندی کرو. لہذا انسان کی زندگی کے اندر تسبیحات کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کی حمد, اللہ کی جو ہے توصیف بیان کرنا ایک ایمان والے کی بڑی اہم ذمہ داری ہے. تو فرمایا کہ آسمانوں میں جو مخلوق ہمیں نظر آ تسبیح کرے وہ بھی, اور جو تسبیح کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے وہ بھی تسبیح اللہ کی کرتی ہے. اللہ رب العالمین کی تسبیح تمام مخلوقات کرتی ہے. کچھ کا ہمیں نظر آ جاتا ہے, کچھ کا ہمیں نظر نہیں آتا ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تمام مخلوقات تسبیح کرتی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی تسبیح کا تم کو شعور نہیں ہوتا, پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ تسبیح کرتی ہے اللہ کی تمام مخلوق. تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اللہ وہ جو بادشاہ ہے, پاک ہے, غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے, انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل عرب, عام طور پر اہل عرب یعنی خاص طور مشرکین مکہ, وہ لوگ بھی مکہ مکرمہ کے باشندے اور اس کے اطراف کے لوگ, ان لوگوں کے یہاں پر پڑھنے کا رواج کم تھا. عام دوسرے جگہوں کے مقابلے میں ان کے یہاں پر پڑھنے کا رواج کم تھا. یہ دوسروں کے مقابلے میں کچھ کم پڑھے لکھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے بھیجا گیا, انہی کے اندر مبعوث کیا گیا. اور یہ بعض لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں امی نہیں تھے, یعنی جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے. بعض لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ عام طور پر وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ بات غلط ہے. حالانکہ اگر غور کرا جائے تو یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, آپ دنیا کے اندر آپ کا کوئی استاد نہیں تھا, دنیا میں آپ نے کسی سے نہیں پڑھا تھا, یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے دنیا کے اندر کسی سے نہیں پڑھا ہے, دنیا کے اندر کسی سے لکھنا نہیں سیکھا ہے, دنیا کے اندر کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا ہے, اور اس کے بعد وہ ایسی حکمت کی باتیں, ایسی بڑی بڑی باتیں بیان کر رہا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ حیران ہو گئے. اس کے اندر ایسی زبردست بات, ایسی حکمت کی بات وہ بیان کر رہا ہے جس نے دنیا کے اندر کسی سے نہیں پڑھا. اور یہ بات بالکل عقلی ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں وہ تو پڑھتے تھے یا جبرائیل نے پڑھا دیا یا اس طرح کی باتیں, یہ ساری کے ساری قرآن کریم کی واضح تفسیر کے خلاف ہیں. اس وجہ سے کہ ایک بات عقلی ہے, علماء نے لکھی ہے, متکلمین نے خاص طور پر, کہ دنیا کے اندر نبی کا استاد کوئی نبی ہی ہوگا. جو کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام ملے,
حضرت خضر نبی تھے یا نہیں تھے، اس کے بارے میں علماء نے بہت سی رائے پیش کری ہیں۔ بعض کہتے نبی تھے، بعض کہتے نبی نہیں تھے، لیکن بعض مفسرین نے کہا نہیں وہ نبی تھے، اور ان کی بات میں وزن اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی تربیت کری، حضرت موسیٰ کی تعلیم کری، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی چوک ہوئی اس کی اصلاح کری، اور کہا کہ نبی کا استاد نبی ہی ہو سکتا ہے، یہ نبی کا پروٹوکال ہے، نبی کی خاصیت ہے، اور نبی کا جو ہے اہتمام کی بات ہے نبی کے لیے کہ اس کا استاد کوئی نبی ہو۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے پاس گئے، دونوں نبی تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو تعاون کے لیے ساتھ کر دیا حضرت ہارون علیہ السلام کو، اور نبوت سے بھی ان کو عطا فرما دی۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے پڑھے لکھے تھے، کسی سے سیکھ لیا تو انہوں نے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ امی ہونے کا مطلب لکھنا پڑھنا آپ کو نہیں آتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ لکھنے پڑھنا الگ چیز ہے، بولنا الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا اتنا زیادہ آتا تھا، اتنا زیادہ آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فخر کے طور پر کہا، انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ اچھا بولنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام میں مشترکہ صفت تھی، یہ ایک کامن خوبی تھی ان تمام کے اندر کہ ان کو بولنا آتا تھا۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کسی قوم کی طرف بھیجا ہو اور اس کو بولنا نہیں آتا ہو۔ اور نبی جو ہوتا ہے اس وقت اپنی قوم کا بولنے کے اعتبار سے امام ہوتا ہے، اس کے سامنے بولنے میں کوئی نہیں ٹک سکتا۔ اسی لیے یہ بولنے کی صفت کو قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے انسان کو بولنا چاہیے۔ سورہ الرحمن کی تفسیر میں آیا تھا الرحمن علم القرآن، آگے خلق الانسان علمہ البیان، ہم نے انسان کو بولنا سکھایا۔ اگر انسان کو بولنا آ گیا، اپنی بات ادا کرنا آ گئی، اپنے معافی ضمیر کو پیش کرنا آ گیا، تو وہی دنیا کے اندر چل جائے گا۔ اس کو بولنا آتا ہے، اس کو بولنا نہیں آتا ہے اس کی بات نہیں چلتی ہے۔ اسی طرح کے جو ایڈورٹائز کرنے والا ہے، جو پرچار کرنے والا، اس کی غلط چیزیں بھی مارکیٹ میں چل جاتی ہیں، اور جس کو بولنا نہیں آتا ہے اس کا اچھا مال بھی نہیں بکتا ہے۔ تو تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی مشترکہ خاصیت تھی کہ ان تمام کو اللہ رب العالمین نے بولنا سکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرا سا یہ لگا، ہلکا سا ڈاؤٹ اور شک ہوا کہ شاید میں فرعون کو اپنی بات زیادہ اچھی طرح سمجھا نہ سکوں، اس وجہ سے کہ میری زبان میں لکنت ہے، شاید میں اچھی طرح اپنی بات سمجھا نہ سکوں۔ تو یہ نہیں کہ اسی طرز پہ آپ نکل گئے، بلکہ فوراً کہا، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے، میرا بھائی وجعل لی وزیرا، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر، میرا مددگار بنا دیجئے، اس وجہ سے کہ اچھی طرح میں ان کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے بولنے میں ملکہ عطا فرمایا، بڑی زبردست صفت دی تھی بولنے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کو بولنا بھی نہیں ہے، بولنے میں آپ امام تھے اس وقت تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہیں، خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھ لیا جائے، یا وہ خطبہ جو اللہ کے نبی نے جب آپ کو فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جب حکم دیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے، اللہ کی تکبیر بیان کر دیجئے، اس وقت کا جو خطبہ اللہ کے نبی کا، یا خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ، یا فتنوں کے زمانے میں کیا کیا معاملات ہوں گے، اس وقت جو اللہ کے نبی نے جو بیان، زبردست، یعنی عربوں کی فصاحت اور بلاغت کی انتہا والا کلام تھا۔ اسی لیے بہت سارے وہ لوگ آج بھی جو مسلمان نہیں ہیں، یعنی اگر وہ مذہبی طور پر چاہے مسلمان نہ ہو، لیکن عربی لغت یا عربی ادب ان کی فیلڈ ہے یا ان کا سبجیکٹ ہے، کسی بڑی یونیورسٹی کے اندر ہیں کہیں پر، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کو اور قرآن کریم کو اپنے سبجیکٹ میں رکھتے ہیں عربی ادب کے اعتبار سے۔ اس سے کیا پیغام مل رہا ہے اس سے انہیں کوئی بحث نہیں، لیکن عربی لغت کے اعتبار سے، عربی سبجیکٹ، عربی کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے وہ اپنے سبجیکٹ میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین انداز میں واضح فرمایا، اتنے بہترین انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا اور سمجھایا ہے۔ لہذا آپ امی اس معنی میں تھے کہ آپ کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا لیکن بولنا آتا تھا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا کہ آپ کسی دنیا میں کسی سے نہیں سیکھے، لیکن ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں جو توریت کے اندر ہے، جو انجیل کے اندر ہے، جو زبور کے اندر ہے، اور ایسے لوگوں کے اندر بیان کریں کہ جن لوگوں کے سامنے جن کی عقلیں حیران رہیں گی کہ واقعی یہ چیز تو پہلے کتابوں میں موجود تھی۔ یہ ایک امی، کیونکہ وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، کہا یہ ایسا شخص جو امی ہے ہمارے سامنے، اس کی زندگی گزر گئی، بچپنا جوانی گزر گئی، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کسی کے سامنے اعتراض کے طور پہ کبھی یہ بات کہہ دیا کرتے فلاں سے
پڑھ لیا ہے، فلاں سے سیکھ لیا ہے، لیکن دل سے وہ بات جانتے تھے کہ کسی کے پاس پڑھے لکھے نہیں ہیں. اس کے بعد ایسی زبردست حکمت کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. اور دوسرا معجزہ پھر یہ ہے کہ وآخرین منہم لما الحقوا بہم کے تحت بات ہے کہ وہ دوسرا معجزہ ہے کہ وہ امی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اکثر و بیشتر جن لوگوں پر محنت کری اس وقت وہ بھی امی تھے، لیکن ان کے بعد ان کے توسط اور ان کے بعد ایسے پڑھے لکھے لوگ اور ایسے ماہرین فن لوگ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے کہ دنیا حیران رہ گئی. بعض لوگوں نے بڑے علماء کے بارے میں کہا جو غیر مسلمین کا نام لے لے کے کہا کہ اسلام کی حقانیت کی دلیل اور اسلام کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ فلاں شخص مسلمان ہے یا فلاں عالم مسلمان. اتنے بڑے بڑے علماء اتنی محنتیں کرنے والے گزر کے عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایسے بڑے بڑے علماء ایسا کام کرنے والے، ہزاروں صفحات کے اندر، ہزاروں کئی جلدوں کے اندر اپنی تفسیریں لکھنے والے، کئی جلدوں میں سیرت کی کتابیں لکھنے والے، کئی جلدوں میں حدیث کی کتابیں لکھنے والے کہ دنیا حیران رہ گئی. اور ایک بات اور یہ بھی اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ قرآن و حدیث کا علم لامحدود ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کبھی انسان ہی سوچتا ہے کہ صاحب فلاں انسان بہت اپنے ماہر ہے اپنی فیلڈ کا، مثلا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ جس فیلڈ کے اندر ہے وہ ماہر ہے، وہ بھی بہت قابل تعریف ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کا علم محدود ہے، ایک حد ہے اس کے علم کے اندر. قرآن کریم کا علم لامحدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں. اتنا جتنا انسان اس کے اندر غوطہ لگاتا چلا جائے گا. جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بحث جو کری جاتی ہے کہ قرآن آسان ہے یا مشکل ہے، تو کہا بولا آسان تو اتنا ہے کہ 6-7 سال کا بچہ بھی اس کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد آج تک علماء اس کے اندر گوتے لگا رہے ہیں اور موتی اور جواہرات اور ہیرے نکال رہے ہیں. اتنا زیادہ بہترین قرآن کریم کا علم کہ آج تک اس کے ذریعے سے قرآن کریم قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو مشعل راہ بنایا. ایسا زبردست اس قرآن کریم کے علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی، اور عام طور پر جن لوگوں پر محنت کری وہ امی، لیکن ایسی قوم تیار کری اور ایسے لوگ تیار ہو گئے، ایسے بہترین افراد تیار ہو گئے کہ دنیا حیران رہ گئی. اس لیے اچھا یہ بات ایسا نہیں ہے کہ مبالغے میں کہی جا رہی بات ہے، بلکہ حقیقت ہے. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ جو بہت بڑے مفتی اعظم ہیں، پڑوسی ملک کے مفتی اعظم ہیں اور چیف جسٹس بھی رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر سابق اسے پاکستان کے اندر، وہ کہتے ہیں جب انہوں نے مدرسے کے اندر پڑھتے ہوئے انہوں لا بھی کرا تھا، مدرسے میں پڑھتے تھے، پورے ٹائم مدرسے میں پڑھتے تھے، اور کچھ وقت کے لا کرتے تھے اور لا کرنے امتحان دینے جاتے تھے یا کچھ وقت میں چھٹی لے لیا کرتے. انہوں نے اپنی رودات یا اپنے سوانح کے اندر یہ بات کہی ہے، بولے جو مدرسے کا علم یا جو قرآن و حدیث کا علم ہم نے حاصل کرا ہے اور جو بڑی کتابیں جو ہدایہ کے کبریٰ اور صغریٰ ہم نے پڑھے ہیں اور سلم اور جیسی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، ان کتابوں کو پڑھ لینے کے بعد یا ان کتابوں کو سمجھ لینے کے بعد یہ لا کی کتابیں تو ہمیں طفل مکتب لگتی ہیں. یعنی مکتب کے اندر پڑھنے والا جو بچہ ہوتا ہے جس طرح اس کی کتاب بہت آسان ہوتی ہے، وہ کتابیں پڑھ لینے کے بعد یہ ہمیں بہت آسان کتابیں لگتی ہیں. یعنی اتنی مشکل ترین کتابیں جو علوم ہے قرآن و حدیث کا علم اتنا مشکل ترین اللہ رب العالمین نے علماء پہ ایسا کھولا کہ آج تک دنیا حیران ہے کہ ایسے مسائل جو تصور میں بھی نہیں آ سکتے تھے کوئی یہ مسائل پیش آئیں گے، لیکن چٹکیوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو حل کروا دیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز اور آپ کا معجزہ تھا کہ آپ امی تھے. جن لوگوں پر عام طور پر محنت کری وہ امی تھے، لیکن وآخرین منہم لما الحقوا بہم، ایک ایسا گروہ بھی ان کے بعد آنے والا ہے جو اتنا پڑھا لکھا ہوگا کہ دنیا ان کے علم سے حیران ہو جائے گی. تو فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو قرآن کریم کے آیات تلاوت، ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا جو مقصد ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا جو منشا ہے اللہ رب العالمین، وہ یہ ہے قرآن کریم کے آیات کی تلاوت کرنا، امت کے سامنے قرآن کریم کو پیش کرنا، امت کے سامنے قرآن کریم کو بتانا، پڑھ کر بتانا کہ یہ کیا چیز ہے، اللہ کیا اس میں بیان فرما رہا ہے. اور دوسرا ان کا تزکیہ کرنا، یعنی ان کی اصلاح کرنا، ان کے دل کی فکر کرنا، ان کے حال احوال کو درست کرنا اور کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دینا، حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. وآخرین منہم لما الحقوا بہم، اور انہی میں سے ایک بعد میں آنے والا گروہ ہے جو ابھی ان سے نہیں ملا، یعنی صحابہ اکرام کے بعد آنے والے
قیامت تک کے آنے والے تمام افراد، ان تمام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں پر اہل کتاب بالخصوص یہود کے بارے میں ذکر ہے کہ ان لوگوں کو تورات دی گئی۔ اب یہاں پر ایک ایمان والے کے لیے بھی سبق ہے اور پیغام ہے کہ ہم کس راہ پر جا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے اور مقصد کیا ہو گیا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا ہو چکا ہے۔ یہود کے بارے میں بڑی زبردست مثال دی کہ ان کی مثال یہ ایسی ہے کہ ان کو کتاب کا علم، کتاب ایک گدھے کے اوپر جس طرح لاد دی گئی، گدھے کے اوپر کتابیں ہوں یا گدھے کے اوپر گھاس ہو، گدھے کے اوپر ہیرے جواہرات ہوں یا گدھے کے اوپر مٹی ہو، کچھ بھی اس کے اوپر ہو، وہ تمام کے تمام چیزیں اس کے لیے بیکار ہیں۔ اس کے لیے صرف وہ ایک وزن ہے، وزن سے زیادہ اس کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت اس کو نہیں۔ اس کو یہ پتا ہے اتنا بوجھ میرے اوپر ہے، جتنا اس کی اوقات ہوگی وہ اتنا اٹھا لے گا اور نہیں تو بیٹھ جائے گا، اس سے زیادہ گدھا کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا گدھے کی مثال دی گئی ان لوگوں کی جنہیں تورات کا علم دیا گیا لیکن انہوں نے اس سے روگردانی کری۔ اتنی بڑی زبردست کتاب اللہ رب العالمین نے دی، اور بہت اللہ کی، یہ سمجھ لیں یہود جو ہے اللہ کی بڑی پسندیدہ امت، اہل کتاب اس وقت اللہ کی بڑی پسندیدہ امت، اللہ کے بڑے انعام۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور ذکر فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کری ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور پوری دنیا کے اوپر تم کو فضیلت دی، پوری دنیا کے اوپر۔ اس وقت جتنی بھی قومیں آباد، جتنے بھی جو ہے نسلیں آباد، جتنے بھی مذہب آباد، پوری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ فضیلت دی بنی اسرائیل کو، اور نسل قطعی ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے بنی اسرائیل کو اتنی فضیلت دی، لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں نے زیادہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری نہیں کری، اور زیادہ تو کیا کم بھی نہیں کری، حتیٰ کہ نبیوں کو پریشان کرا۔ نبی کو کہہ رہے ہیں ادھر چلو، وہ ادھر جا رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں یہ کام مت کرو، وہ کام، نبی کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو جلانے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے الٹا وہ کام کا جس کا نبی خاص طور پر منع۔ پھر اللہ کی ایسی پھٹکار آئی کہ اللہ نے بعض لوگوں کو کسی جرم کی وجہ سے بندر بنا دیا، بعض لوگوں کے جرموں کی وجہ سے خنزیر بنا دیا، اور قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے یہ لکھ دیا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم۔ اللہ رب العالمین نے دو بڑے صاحب شریعت نبی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت اور پھٹکار کری۔ تو ان لوگوں کی مثال۔ اب اس کے بعد ہم اس آئینے کو سامنے رکھ کر میں اپنا جو ہے سب سے پہلے اپنا چہرہ دیکھوں کہ اس آئینے کے اندر میں کہاں اتر رہا ہوں، یا وہ آئینہ کیا میرے چہرے پر داغ بتا رہا ہے۔ جو فضیلت بنی اسرائیل کی تھی اس دور کے اندر، وہی فضیلت اس امت کی ہے اس دور کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے کہا تم خیر امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو۔ بنی اسرائیل کی فضیلت اس وقت کے لیے تھی، لیکن آج کے لیے تمہاری فضیلت، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو، اور بہت ساری فضیلت جس کا مشہور و معروف حدیث ہے کہ جنت اللہ رب العالمین نے اس وقت تک حرام کر دی ہے تمام امتوں پر، جب تک کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک لوگ جنت میں نہ چلے جائیں۔ بہت زیادہ فضیلت اس امت کی اس دور میں، اور جس طریقے تو انہیں کتاب دی گئی توریت کی شکل میں، آج کتاب دی گئی ہے قرآن کریم کی شکل میں۔ اب اس کے بعد میں اپنا چہرہ دیکھ لوں کہ ہم اس کرائٹیریا پر، اس پیمانے پر پورے اتر رہے یا نہیں اتر رہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہیں، وہ باتیں زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں، کہیں بحث و مباحثہ، کہیں قیل و قال کر کے بچنے کے راستے کو ہم نہیں نکال رہے ہیں۔ جو اچھا، اب یہاں پر ایک بات ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی باتیں جو اہل علم ہیں، یعنی جس کو امت کے علماء یا فقہاء یا مجتہدین کہا جاتا ہے، صرف وہی مراد ہے۔ وہ تو مراد ہے ہی صحیح، اس سے انکار نہیں ہے، سب سے پہلے تو وہی مراد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے کتاب دی ہے قرآن کریم کی شکل میں، اگر وہ ان کی زندگی کے اندر نہیں ہے، قرآن کا قانون ان کی زندگی کے اندر نہیں ہے، تو ان کی مثال بھی گدھے کی طرح ہے کہ جس طرح گدھے کے اوپر قرآن کریم کے جلدے لگا دی جائیں،
सोने के पानी से लिखा हुआ कुरान गधे पर लाद दिया जाए, लेकिन उसके बाद गधे को उसकी कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं कि ये कुरान है या कोई आम चीज़ है, ये हीरे जवाहरात हैं या जो है रेत के ज़र्रात हैं, कुछ भी अगर है उसको ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही हाल एक ईमान वाले का होता चला जा रहा है। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की फिटकार और जो लानत व मलामत बनी इसराइल के ऊपर हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नाराज़गी और जो अज़ाब बनी इसराइल पे हुए हैं, उम्मत के अफराद ये न समझे कि हम उस अज़ाब से बच जाएंगे। इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब की कई सारी शक्लें हैं और उनमें जो बार बार ये बात आई है, लेकिन इसको एक गोया कि हम नक्शे कल हजर कर लें, अपने सीने पर लिख लें पत्थर से इसको, कि ये जो बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने बाज़ दुआएं अल्लाह से करी थी, उनमें से बाज़ दुआएं अल्लाह ने कबूल कर ली और एक दुआ को अल्लाह ने जो है रद्द कर दिया। उनमें से एक दुआ जो कबूल हुई है, यानी दुआएं कबूल हुई हैं, उनमें से एक दुआ ये है कि अल्लाह मेरी उम्मत को एक साथ हलाक नहीं करेगा। ये अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है, यानी पूरी उम्मत की आसमानों से पत्थर बरस जाएं, पूरी उम्मत हलाक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह के ज़मीन फट जाए, पूरे के पूरी उम्मत उसमें समा जाए, ऐसा नहीं होगा। या इस तरह बादल फट जाएं, ज़मीन पानी ज़मीन से निकलने लग जाए, आसमान से पानी आने लग जाए और ऐसा पानी ऐसा सैलाब आ जाए कि पूरी उम्मत हलाक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह का वादा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन उम्मत का इतलाक़ जो होता है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों पर होता है, पूरी दुनिया के मुसलमानों पर। यानी ऐसा नहीं है कि उम्मत खजराना एक उम्मत है, ऐसा नहीं है कि इंदौर एक उम्मत है या मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान एक उम्मत है, ये एक उम्मत नहीं है, बल्कि ये उम्मत के अफराद है। पूरे के उम्मत मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक, पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले तमाम के तमाम इंसान तमाम मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन एक साथ उनको हलाक नहीं करेगा, अल्लाह का वादा है। लेकिन सारे खजराने के लोगों को अल्लाह हलाक कर दे, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, इसका अल्लाह का कोई वादा नहीं है। यानी अगर अल्लाह ने तमाम के तमाम मुसलमानों पर, चाहे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर एक साथ अगर अल्लाह हिफाजत करे, अगर क़यामत टूट पड़ी या अल्लाह का अज़ाब आ गया या अल्लाह की पकड़ आ गई, तो उस वादे के खिलाफ नहीं है। अलल ऐलान आज मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत, अल्लाह के तरीक़े को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक बना रहा है। अलल ऐलान, मिसाल के तौर पर अगर पूरी दुनिया जानती है, हर मुसलमान जानता है कि ब्याज इंतहाई बुरी चीज़ है, लेकिन ब्याज की, सूद की दावतें दी जा रही हैं कि भाई जो है ये ले लो, बहुत जल्दी तरक्की हो जाएगी, बहुत जल्दी बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। यानी हर तरह से इंसान गुनाह के अंदर ऐसा जकड़ गया कि वो गुनाह की दावत दे रहा है, गुनाह की दावत दे रहा है, और उसके बाद वो कहीं से कहीं तक उसके दिलो दिमाग में ये बात नहीं है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर, शायद बात आई थी, ये नहीं आई हो तो फिर सुन लें, कि ब्याज के ताल्लुक से जो बात आई कि इतना ज़्यादा आम, उसके अंदर कई शक्लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने के अंदर लोग शराब का नाम बदल के पिएंगे, शराब नहीं कहेंगे बल्कि कुछ और कहेंगे और नाम बदल देंगे उसका, लेकिन रहेगी शराब ही और रहेगी हराम ही। नाम बदल देने से वो चीज़ बदल नहीं जाएगी। शुर्राह हदीस फरमाते हैं, शारिहीन हदीस, इस हदीस के तहत कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ शराब के लिए नहीं है, बल्कि ये हर गुनाह के लिए है, हर मासी के लिए है। शराब का ख़ास तौर पर जिक्र इस वजह से कर दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उम्मुल खबाइस कहा है, यानी तमाम तरह की खबीस चीज़ों की माँ कहा है, बुनियाद कहा है। तमाम चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं, लेकिन इसके साथ सारे के सारे गुनाह हैं। यानी हर गुनाह का नाम बदल के उम्मत इस्तेमाल करने लग जाएगी और कहेगी तो नाम, ये तो वो चीज़ ही नहीं है, यानी नाम बदल गया तो गोया की सिफत बदल गई। उन्हीं में से एक ब्याज की शक्ल जो है वो हमारे माशरे में ये है, वो है बंद किराया। यानी बंद किराए को उम्मत ब्याज ही नहीं समझ रही है। या तो ये है कि इल्म नहीं है, और अगर इल्म नहीं है तब भी बहुत बड़े खसारे की बात है कि इल्म हासिल क्यों नहीं करा। यानी हर चीज़ का, एक माचिस का रेट अगर बढ़ जाता है तो उम्मत बेचैन हो जाती है। हत्ता कि इतनी तहकीक कर दी कि माचिस का रेट तो नहीं बढ़ाया है, लेकिन इसमें तीलियां कम कर दी हैं, और ये हो भी रहा है, हुआ है ये तो उम्मत पर, इसमें तीलियां कम, रेट तो नहीं बढ़ाया लेकिन तीलियां कम कर दी हैं। टोस की थैली का रेट तो नहीं बढ़ाया लेकिन टोस उसके अंदर कम कर दिए। दुनिया के मामले में इतने होशियार, इतने अक्लमंद, इतने चालाक कि माचिस की तीलियां तक गिन ली। इतने ज़्यादा बाशऊर लोग कि टोस्ट के टुकड़े तक गिन लिए, बिस्कुट तक गिन लिया कि इसके अंदर रेट तो नहीं बढ़ाया, पार्ले जी का वही रेट है लेकिन बिस्कुट कम कर दिए हैं, उसमें ऑफ दिया करते, इतना एक्स्ट्रा दिया करते थे वो कम कर दिया है। ये उम्मत ने खूब अच्छी तरह मालूम कर लिया। लेकिन जब ये शक्ल हमारे माशरे में आई ब्याज की तो इसके बारे में तहकीक क्यों नहीं करी।
کوئی شخص بھی اللہ کے یہاں پر یہ بول کے نہیں بچ سکتا کہ مجھے علم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیج دیے جانے کے بعد اب کوئی عذر نہیں ہے، اس وجہ سے کہ علم حاصل کرنا امت کی ذمہ داری تھی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہا، اور یہ فرض اللہ کے نبی نے صاف کہا، فرض ہے ایمان والے کے اوپر کہ وہ جانے۔ ہم کہتے ہیں نا اتنا علم حاصل کریں کہ صبح سے لے کے شام تک کی تاریخ ساری چیزوں کا پتہ چل جائے، پیدائش سے لے کے موت تک کی، تو ان تمام چیزوں کے اندر وہ ہر چیز وہ آ جائے گی جس سے انسان کو لین دین کا کام پڑتا ہے، ہر وہ چیز انسان کو ضرورت پڑتی ہے، انہی میں سے یہ چیز بھی ہے۔ اگر کوئی انسان مکان بنا رہا ہے یا مکان بیچ رہا ہے یا اس طرح کسی معاملے پہ کر رہا ہے، اس کو تحقیق کرنا چاہیے کہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیاج کی حرمت بیان فرمائی ہے، اس اعتبار سے بند کرایہ قطعاً حرام ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا کہ ہر وہ چیز جو زیادتی ہے وہ ربا ہے، ہر وہ چیز جو بڑھا کر دی جائے وہ ربا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر ہے وہ کرائے پر مکان دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا بھائی یہ مکان ہے میرا، میں نے آپ سے 1 لاکھ روپے لیے ہیں، اب یہ 1 لاکھ روپے اگر کوئی انسان ہے کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، یہ 1 لاکھ روپے جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے عوض میں آپ کے مکان میں رہوں گا، جب تک آپ مجھے 1 لاکھ روپے ادا نہیں کر دو گے تب تک میں آپ کا مکان خالی نہیں کروں گا۔ اور اس کا عرف کے اندر نام ہو گیا بند کرایہ، یعنی کرایہ بند ہے۔ یہ مکان استعمال کرنا، اس طرح دینا، اس طرح لینا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین وعید جو بیاج کے تعلق سے ہے، جو سب سے خطرناک ہے، جس کو سب سے ہلکی کہا گیا ہے حدیث کے اندر، سب سے ہلکی وہ ہے جو ہمارے یعنی ایک انسان اگر شریف انسان ہے، شریف طبیعت والا، چاہے غیر مسلم بھی ہے، اس کی نظر میں انتہائی خطرناک ہے وہ چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیاج کی سب سے ہلکی قسم یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقی ماں سے زنا کرے۔ یہ بیاج کی سب سے ہلکی قسمیں اللہ کے نبی اس کو ہلکی فرما رہے ہیں، تو سب سے بھاری ہوگی اور سب سے بڑی ہوئی ہوگی وہ کتنی خطرناک ہوگی۔ تو یہ بیاج کا اس طرح کا لین دین کرنا بالکل جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ربا اور سود ہے۔ آج امت دھڑلے سے اس کے اندر لگی ہوئی ہے، وہ بڑے فخر کے ساتھ دعوتیں دے رہے ہیں کہ بھئی میرا مکان جو ہے بند کرائے پہ اٹھا دینا، مجھے جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے، میرا مکان دے دوں گا۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ اب تقلید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اعمال کے اندر ان کی تقلید کر لیں، یا انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا اسی کی بحث و مباحثے میں لگے رہیں، یا جو روزے کے جو انہوں نے افطار و سحر کا اوقات بتائے ہیں انہی کی تحقیق کے اوپر لڑتے بھیڑتے رہے، بلکہ اگر تقلید کر رہے تو ان کی ہر وہ چیز کو دیکھے جو ان کی بہتر اور خیر خواہی والی چیزیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ آپ جو ہے کبھی بھی اگر کسی کو آپ نے پیسہ دیا ہے ادھار، اگر کسی کو ادھار پیسہ دیا ہے تو اس کے گھر کی چھت اگر نکلی ہوئی ہے چھت کے سائے میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ سود ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ربا ہو جائے۔ حالانکہ مسئلے کے اعتبار سے وہ عام چیز تھی، جائز تھا، لیکن تقوی کا وہ معیار تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو ہم ان کے مقلدین، ان کے فالوور، ان کی تحقیق کے مطابق فتوے دینے والے، ان کی تحقیق کے مطابق مسائل پر عمل کرنے والے، تو ہماری ذمہ داری یہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سارے ائمہ اکرام نے دین کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ تو اگر یہ ساری کے ساری چیزیں معاشرے کے اندر آتی رہیں اور یہ بگاڑ معاشرے میں پیدا ہوتے رہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، بہرحال فتنوں کا زمانہ ہے، اور دین پر چلنا جو اللہ کے نبی مشہور حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دین پر چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے انسان آگ کا انگارہ رکھ رہا ہے، مشکل ترین تو چھوٹی موٹی چیزیں اللہ معاف کر دے گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹی موٹی چیزیں اللہ درگزر، لیکن بیاج جیسی چیز، گناہ جیسی چیز، جھوٹ جیسا گناہ، یہ بڑی بڑی چیزیں اللہ معاف۔ ان تجتنبوا کبائر، کبائر سے تو بچنا پڑے گا، ما تنہون عنہ، جس کا تم کو منع کیا گیا ہے اس سے بچنا پڑے گا۔ چھوٹی موٹی بات، کہیں خلاف سنت کوئی کام ہو گیا، کہیں مستحب کے خلاف کوئی کام ہو گیا، کہیں صغیرہ گناہ ہو گیا تو اللہ درگزر کرے گا، لیکن بڑے بڑے گناہ، یہ وہ گناہ ہے جس بیاج کے تعلق سے خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اگر تم نے اس کو نہیں چھوڑا، اس کاروبار کو نہیں چھوڑا، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو جنگ لڑے گا، یا اللہ اور اس کے رسول جس کے خلاف جنگ لڑیں گے، وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہیں آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو لہذا جب قرآن کریم دیا گیا تو اس کو گدھے نے جس طرح لاد لیا ایسا نہیں، بلکہ اس کو زندگی میں اتارنا ہے، اس کو زندگی میں عمل کرنا ہے، یہود کی طرح نہیں ہونا ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دی گئی، تورات ان پر لاد دی گئی،
پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، گدھے کی طرح ہے جو دفتر کے دفتر لیے پھرتا ہے۔ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو، جیسا وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، جو ایمان والے کو بھی گویا کہ دھوکہ ہو گیا ہے کہ ہمیں تو جنت کی بشارت مل گئی ہے کہ ایمان والا جنت میں جائے گا چاہے اعمال جیسے کرتے رہے، تو جو دھوکہ ہمیں لگا ہے وہی دھوکہ یہود کو بھی لگا تھا۔ تو کہا کہ اگر تم اس دھوکے میں، اس مغالطے میں اگر ہو کہ ہم نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، تو ذرا موت کی تمنا کرو، دیکھو کہ تم میں موت کون کتنی موت کو پسند کرتا ہے۔ اگر واقعی تم موت کو پسند کر رہے ہو تو تم واقعی اللہ کے بندے، اللہ کے محبوب ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے کہ ان کے اعمال، ان کی کرتوت اتنی بری ہیں، ان کو خوب پتہ ہے کہ اللہ کے یہاں پر ہماری کیا پکڑ ہونے والی ہے، لہذا موت کی تمنا یہ نہیں کریں گے۔ تو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہود سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے گمان ہے کہ تم اللہ کے لوگوں کو چھوڑ کر صرف تم ہی اللہ کے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ اچھا، یہاں پر ایک مختصر سی بات یہ کہ موت کی تمنا کرنا ایمان والے کو بھی منع ہے، یعنی کوئی شخص یہ نہیں سوچے کہ مجھے موت آ جائے، یعنی موت کو مانگنا یا موت کی دعا کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، لیکن فطری طور پر موت سے محبت رکھنا یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اگر وہ اچھا ہے، دنیا کی ساری مشقتیں چھوڑ کر وہ قبر میں چلے گیا، اگر وہ بہتر ہے تو اللہ نے اس کے ساتھ بہترین معاملہ کرے۔ اسی لیے بہت سارے واقعات ہیں، مثلا کوئی صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جب انسان مرے گا تبھی تو جنت میں جائے گا۔ وہی ہے نا، کسی کہنے والے نے کہا کہ مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے اور جنت سب جانا چاہتے ہیں۔ بھائی جنت اور انسان کی، جنت کے اور انسان کے درمیان موت تو فاصلہ ہے، لہذا انسان کو موت سے محبت اس اعتبار سے کہ انسان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہے۔ جو صحابہ کرام کی صفت تھی، جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر دشمن کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ اب میں تمہارے پاس ایسی جماعت بھیج رہا ہوں، ایسا لشکر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں جو موت کو ایسا پسند کرتے ہیں جیسا تم زندگی کو پسند کرتے ہو، اور موت کو ایسا پسند کرتے ہیں جیسے شراب کو تم پسند کرتے ہو اور عیاشیوں کو تم جیسے پسند کرتے ہو، ایسے موت کو پسند کرتے ہیں۔ اور جب موت سے نفرت اگر ہو گئی، جو کہا کہ وہن غالباً، وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح سے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ کہا یا رسول اللہ کا تعداد میں اس وقت کم ہوں گے؟ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی کم تعداد کے اندر تو اللہ نے بڑے بڑے محاذ سر کرا دیے، تو کیا تعداد ہماری کم؟ وہ تعداد تو اتنی ہوگی کہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ تو کہا کہ پھر آخر اسی کیا وجہ ہوگی؟ کہا وہن تمہارے اوپر طاری ہو جائے گا، اور وہن یہ ہے مال سے محبت اور موت سے نفرت۔ موت سے انسان نفرت کرنے لگ جائے گا تو یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو کہا کہ وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کام آگے بھیجے ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دی، اب انسان نفرت کرے یا محبت، بہرحال موت تو آنا ہے، لہٰذا اس سے نفرت کرنے کی کوئی تمنا بھی نہیں کرے انسان، لیکن ذہنی طور پر تیار رہے کہ ایسا اعمال کرے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ فضل والا معاملہ کرے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ انسان اپنی جو کہا کہ ایمان کیا ہے، خوف اور امید کے درمیان کا چیز کا نام ایمان ہے، اور اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، لہذا انسان ذہنی طور پر تیار رہے، بہترین اعمال کرتے رہے کہ اگر اس حال میں میری موت آ گئی تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے اللہ میرا بیڑا پار کر دے گا۔ تو کہا کہ بچ نہیں سکتے موت سے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں پکڑ لے گی، تمہاری اس سے ملاقات ضرور ہوگی، پھر تمہیں ایک ایسی شخصیت کے پاس، ایک ایسی ذات کے پاس لوٹایا جائے گا جو چھپی ہوئی باتوں کا اور ظاہر باتوں کا تمام کا علم رکھتا ہے، پھر وہ تم کو تمہارے تمام اعمال بتلا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔
اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم